السلام علیکم، موشی چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج پھر میں آپ کو ایسی انفارمیشن دینے جا رہی ہوں جو کہ ایجپٹ پیرامڈس پر ہے۔ دوستو، ایجپٹ یعنی مصر پر ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈس موجود ہے، جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھ کوئکس اور کئی خطرناک طوفان کا سامنا کیا ہے، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ مصر میں 3 بڑے پیرامڈس موجود ہیں جو کہ خوفا، خافا اور مینکاور ہے۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈس دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکرز ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پورے 9 فٹ بال گراؤنڈ آرام سے فٹ آ سکتے ہیں۔ ایک انداز کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو کہ 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈس بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسانوں کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈس کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی اسٹونز کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈس کو ارتھ کوئکس پروف کے ساتھ ساتھ ان کے سارے سائٹس کو سیم رکھا؟ پیرامڈس کو اردو میں اہرام بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے سائنٹسٹ اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر کسی کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے جسے سائنٹسٹ ثابت کر سکیں۔ ہاں، البتہ مفروضات بہت سارے ہیں، اور مفروضات کے بارے میں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے۔ پیرامڈس دراصل مصر کے فرعون اپنے لیے تعمیر کرواتے تھے تاکہ مرنے کے بعد وہاں ان کی لاش کی ممی کو محفوظ کیا جا سکے۔ ہر فرعون مصر اپنے لیے الگ پیرامڈس تعمیر کرواتا اور اس کی لاش کو مرنے کے بعد ہنوز شدہ ممی بنا کر پیرامڈس کے نچلے حصے میں رکھ دیا جاتا۔ فرعون کے یہاں یہ رسم تھی کہ مرنے والے فرعون کے ساتھ اس کے خزانے، کھانا پینا، ملازم اور بیویوں کو بھی دفنا کر اس کے ساتھ رکھا جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ مرنے کے بعد ایک بار پھر سے بیدار ہوں گے اور انہیں ان سب چیزوں کی اس وقت بھی ضرورت پڑے گی۔ جبکہ کچھ سائنٹسٹ انہیں ایلین سے جوڑتے ہیں جو کہ کسی زمانے کے اندر اس زمین پر اترے اور اس اسٹرکچر کو اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کی نشانی کے طور پر زمین پر چھوڑ گئے۔ لیکن آج بھی یہ پہیلی ہے اور یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، پیرامڈ مصر صرف مصر کے اندر موجود نہیں ہیں، عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے، بلکہ یہ پیرامڈس پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ چین سے لے کر شمالی امریکہ تک اور حتیٰ کہ سمندروں کے اندر بھی کئی عمارتیں پیرامڈس کی شکلوں میں ملی ہے۔ مصر میں 100 کے قریب پیرامڈس موجود ہیں، مگر اس سے ڈبل سوڈان میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 5775 سال پہلے یا تقریباً 6500 سال پہلے بنے ہوئے ہیں، اور یہ قوم جن کی تعمیر ہے۔ خلیفات عباسیہ کے 7ویں خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے اکیلے ایسے بادشاہ ہیں جن کو علمی اور تحقیقی کام کا شوق تھا۔ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی شخص ان کے لیے کتاب لکھ کر دے گا یا کسی غیر ملکی کتاب کا ترجمہ عربی زبان کے اندر کرے گا تو وہ اس کو اس کتاب کے وزن کے برابر سونا انعام میں دیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کتاب میں موجود علمی مواد کے لحاظ سے اسے نام و کرام سے بھی نوازا جائے گا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے اسکالرز اور سائنٹسٹ مامون الرشید کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت مصر اسلامی دنیا کے قبضے میں تھا، جبکہ خلیفہ کو یہاں موجود کچھ عجیب و غریب عمارتوں کا پتہ چلا، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے اندر مصری بادشاہوں کو اپنے خزانوں کے ساتھ دفنایا گیا ہے۔ مامون الرشید اپنے ساتھ سینکڑوں ریسرچرز کو لے کر اس جگہ کے لیے نکلا، اور آج کل جہاں ابو الہالون کا مجسمہ ہے اس کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ انہیں سخت مایوسی اس وقت ہوئی جب انہیں اہرام کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ آخر کار خلیفہ نے اہرام کو توڑ کر راستہ بنانے کا حکم دیا، لیکن اہرام اتنے مضبوط تھے کہ اس پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ پتھروں کو پہلے گرم کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں جس سے پتھر ٹرک جاتے ہیں۔ اس طرح سے روز 1 فٹ کے حساب سے روز آگے جانے کا راستہ بنانے لگے، اور آخر کار ان کی پہنچ کوئین چیمبرز اور کنگ چیمبرز تک ہو گئی۔ لیکن یہاں پر خزانہ تو دور کی بات، ممیاں بھی موجود نہیں تھی۔ مامون الرشید دل برداشتہ ہو کر واپس چلے گیا، اور سارا کام وہی دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہاں کے مقامی آبادی جو کہ پہلے قوم پرستی کی وجہ سے ان اہراموں کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتی تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کئی مہینوں سے یہ بادشاہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور اس پر اہراموں کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو ان کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔
اس کے بعد سے ایسا لوٹ مار کیا کہ بازار گرم ہوا۔ ان اہراموں کے اوپر لگی ٹائلوں کو بھی ان مقامی لوگوں نے اتار لیا۔ غرض یہ کہ اہرام مصر ایک ایسی پہیلی ہے جس کو حل کرنے کے اندر آج کی ہماری موجودہ سائنس اور موجودہ دور کے ایڈوانس ترین انسانوں کی عقل ناکافی ہے، لیکن کوشش اور کھوج انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ فطرت اسے کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ ہزاروں سالوں سے نیچر اور وقت کی مار کو جھیل کر وقت اور انسانوں کو چیلنج کرنے والی یہ پہیلی آخر انسانوں کے ہاتھوں کب حل ہوتی ہے، اور حل ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے ذریعے بتائیں۔ اللہ حافظ۔